بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر اپنے نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں سجادہ نشین حضرت سلطان حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور کرامات کے پہلا حصہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین چوتھے قبلہ حضرت غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 7 فرزند تھے، جن میں سے سجادہ نشینی کا مقام قبلہ حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حافظ قرآن تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ صالح محمد کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1811 عیسوی میں ہوئی۔ دربار عالیہ کی مسجد کے امام حافظ جام صاحب شروع جوانی میں قرآن شریف حفظ کرنے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ حضوری مسجد کے امام اور کلام اللہ شریف کے مدرس تھے۔ ان دنوں حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے جو بچے تھے انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک روز سبق بھول جانے کے سبب یا سبق کی جانب توجہ نہ دینے کے باعث حضرت صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ جام نے غیر مہذب کلمات کہے یا تھپڑ مارا۔ جب رات ہوئی تو حافظ صاحب کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حضور سے ناراضگی ہوئی کہ او حافظ، تو ہماری اولاد کی گستاخی کرتا ہے۔ صبح حافظ صاحب کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ حافظ صاحب دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، ننگے سر اور ٹوپی ہاتھ میں لیے ہوئے ہر شخص کو کہتے پھرتے تھے کہ برائے خدا میری اس ٹوپی میں تھوکو، میری سزا یہی ہے کیونکہ میں نے تعلیم دیتے وقت صاحبزادہ کی گستاخی کی ہے۔ پورا دن حافظ صاحب نے اسی کیفیت میں گزارا۔ دوسرے دن حافظ صاحب کو کچھ افاقہ ہوا کیونکہ حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مہربانی فرما دی تھی۔ قبلہ حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ سبحانی کے مقبول اور اپنے جانی دوست حکومت خان کو گھوڑے دینے کے لیے ملتان کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر میں ان کے فرزند حضرت سلطان حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمراہ تھے۔ اپنے اس سفر کی پہلی منزل پر ڈانڈ والا کنویں پر اترے۔ اس مبارک وقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دل جوش زن ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خود بخود فیضان کی طرف کھینچا اور خلوت میں لے گئے۔ خلوت میں توجہ اور رحم سے فرمایا کہ بیٹا آؤ تمہیں بیعت کریں۔ حضرت نے اپنے دستے مبارک سے حضرت حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت اور تلقین کے شرف سے نوازا۔ ایک روز جب حضرت حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سلطان حافظ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے تو ان کے بڑے بھائیوں نے ان پر تشدد کیا۔ رات کو اپنے والد گرامی قبلہ حضرت غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال بیان کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹوں کی بات سن کر فرمایا کہ بیٹو یہ ظاہر ہے کہ تمہارے بڑے بھائی تم سے اس لیے خلش رکھتے ہیں کہ تم اپنے جد امجد کی خانقاہ مقدس میں نہ رہو اور وہ غالب آ جائیں۔ بیٹو تمہارا جی تو نہیں چاہتا، ورنہ چونکہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرے مزار کے متولی تم ہی ہوگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان اور پشین گوئی پوری ہوئی اور دربار عالیہ حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی حضرت حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔